میری شادی کی پہلی رات جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کے چہرے کا گہرا سانولا رنگ دیکھ کر میرے دل میں سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا، مگر وہ میرے قدموں میں گر کر روتی ہوئی بولی، اگر آپ چاہیں تو کسی اور عورت سے شادی کر لیں، مگر مجھے اس گھر میں رہنے دیں۔ میں کسی کونے میں پڑی رہوں گی، بس مجھے اس چھت سے محروم نہ کریں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں دوسری بیوی کو گھر لے آیا اور پہلی بیوی کو ایک لونڈی کی طرح اس کی خدمت پر لگا دیا۔ گھر والے خوش تھے کہ انہیں ایک مفت خادمہ مل گئی، مگر ایک رات ایسا راز کھلا جس سے میری روح کانپ اٹھی۔ میں گھر کے دروازے کے باہر کھڑا اندر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ قریب کی مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہوئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، گہری سانس لی اور سوچا، چاہے پسند ہو یا نہ ہو مجھے گھر جانا ہی ہوگا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں اندر داخل ہوا۔ گھر حسب معمول چمک رہا تھا۔ فرش اتنا صاف تھا کہ میرا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے گندے جوتوں سمیت چلتے ہوئے نشان چھوڑ دیے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو دوسری بیوی خوش و خرم سیاہ لباس پہنے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر باورچی خانے کی طرف آواز دی، سامیہ، یاسر کے لیے بھی چائے لے آؤ۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا، مگر میرا دل بجھا ہوا تھا۔ وہ محسوس کر چکی تھی اور ہلکی پھلکی باتوں سے مجھے بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سامیہ چائے لے آئی، خاموشی سے کپ رکھا اور بکھرے ہوئے کھلونے سمیٹنے لگی۔ میری نظریں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ کھانے پر کھانا حسب معمول بہت مزیدار تھا۔ سامیہ کے ہاتھ میں واقعی جادو تھا، مگر میں گم سم رہا۔ رات بھر نیند نہ آئی۔ میں اٹھا اور دبے قدموں ڈرائنگ روم میں چلا۔ اچانک ایک آواز سنی، ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو ایسا منظر دیکھا کہ میرا دل کانپ اٹھا، پسینہ بہنے لگا اور آنسو نہ رک سکے۔ میرے ذہن میں 3 سال پہلے کی یادیں تازہ ہو گئیں، جب میں لندن یونیورسٹی سے واپس آیا تھا۔ میں تعلیم میں نمایاں تھا، اسکالرشپ حاصل کی، 4 سال بعد بالکل بدلا ہوا لوٹا۔ محلے کی لڑکیاں مجھے دیکھتیں، مائیں مجھے اپنا داماد بنانا چاہتیں، جس سے میرا غرور اور بڑھ گیا۔ امی نے کہا کہ رشتے آ رہے ہیں، مگر میں نے ضد کی کہ میں خود اپنی بیوی چنوں گا۔ امی ناراض ہوئیں اور بولیں کہ شادی نسب، اخلاق اور گھر بسانے کی صلاحیت دیکھ کر کی جاتی ہے، مگر میرے دل میں صرف خوبصورتی کا معیار تھا۔ ایک دن گھر آیا تو خوشی کا ماحول تھا۔ ایک اجنبی عورت نے مجھے گلے لگایا۔ وہ میری خالہ تھیں۔ ان کی بیٹی کے رشتے کی بات چلی۔ میں نے لڑکی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، مگر غربت اور جلدی شادی کے باعث یہ ممکن نہ ہوا۔ امی نے یقین دلایا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ میں نے بڑی تقریب رکھی، مگر دلہن والوں کی غربت ہر جگہ نمایاں تھی۔ وقت کے بعد کھانے کا انتظام نہ تھا، جو مجھے سخت ذلت محسوس ہوئی۔ آخرکار پہلی رات آئی۔ میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو زمین میرے قدموں سے نکل گئی۔ سامنے ایک نہایت سانولی عام-سی لڑکی بیٹھی تھی۔ میرا دل نفرت سے بھر گیا۔ میں نے اسے بدصورت کہہ دیا، طلاق کی دھمکی دی۔ وہ میرے قدموں میں گر کر روئی، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑیں، میرے ماں باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ دوسری شادی کر لیں، میں خاموشی سے گھر میں خدمت کرتی رہوں گی۔ میں باہر نکل آیا۔ ماں سب جانتی تھی۔ اگلے دن میں نے دلہن کو نقاب میں رکھا۔ دل اس سے بھر چکا تھا۔ کچھ دن بعد دوست کے گھر گیا۔ اس کی بہن کو دیکھا تو حسن کی انتہا تھی۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اسی سے شادی کروں گا۔ دولت اور مرتبے کے بل پر دوسری شادی ہو گئی۔ پہلی بیوی کو ذلیل کیا گیا، اسے اسٹور روم میں رکھا گیا۔ ماں اس پر ظلم کرتی رہی۔ دوسری بیوی خوبصورت تھی، مگر بے پرواہ، گھر اور بچے کی کوئی فکر نہ تھی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ میری ماں پہلی بیوی کو مار رہی ہے اور اعتراف کر رہی ہے کہ اس نے یہ شادی انتقام میں کروائی تھی۔ اس لمحے مجھے اپنی ظلمت کا احساس ہوا۔ میں نے ماں کو روک دیا اور پہلی بیوی کو اس کا حق دیا۔ میں نے انصاف کرنا سیکھ لیا۔ پہلی بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنی بدصورت بھی نہ تھی جتنا میں نے سمجھا تھا۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ اس کے سارے دکھوں کا مداوع کروں گا۔ آخر میں نے دعا کی،
اے اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب سنوار دے، انہیں ایسے شوہر عطا فرما جو ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں اور ان کے دکھ سمجھیں۔ اگر کسی کے مقدر میں دکھ ہے تو اسے اپنی رحمت سے خوشی میں بدل دے۔ آمین۔